ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 12 ائمہ کرام میں سے چھٹے امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے، جبکہ آپ کا مشہور لقب صادق ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری میں پیر کے دن مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام مبارک حضرت بی بی ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق ہے، جبکہ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین علیہ السلام ہے۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام والدہ ماجدہ کی طرف سے صدیقی اور والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسب ملنے کی وجہ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ جنم دیا۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تابعی بزرگ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 2 جلیل القدر صحابہ کرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ کے شہزادے امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے فیض پایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے 12 سال اپنے جد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پائی۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے تو واقعہ کربلا کو ابھی صرف 22 سال گزرے تھے۔ اس مدت میں کربلا کا عظیم الشان واقعہ اپنے تاثرات کے لحاظ سے ابھی کل ہی کی بات معلوم ہوتا تھا۔ 95 ہجری میں جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال کے قریب تھی تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد 19 سال تک آپ نے اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دامن تربیت میں گزارے۔ یہ وہ وقت تھا جب سیاست بنو امیہ کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف فیوز علمی حاصل کرنے کے لیے خلائق رجوع کر رہی تھی۔ اس دوران اپنے پدر بزرگوار کی مجلس درس میں امام جعفر صادق علیہ السلام ایک ایسے طالب علم تھے جو قدرت کی طرف سے علم کے سانچے میں ڈھال کر پیدا کیے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام سفر اور حضر دونوں میں اپنے والد ماجد کے ساتھ رہتے تھے۔ 114 ہجری میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی وفات ہوئی تو امامت کی ساری ذمہ داریاں امام جعفر صادق علیہ السلام پر عائد ہو گئیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑے احسن انداز سے امامت کا سلسلہ جاری رکھا اور مخلوق خدا کی ہدایت و رہنمائی کرتے رہے۔ ایک دفعہ کسی شخص کی روپوں کی تھیلی گم ہو گئی۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کر کہا کہ آپ نے میری تھیلی چرائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کتنے روپے تھے؟ اس نے کہا 1000 روپے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اس کو گھر کے اندر لے گئے اور 2000 روپے اس کو دے دیے۔ جب وہ شخص اپنے گھر گیا تو وہ روپے مل گئے۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا حال عرض کیا اور معذرت چاہی اور روپے واپس کرنا چاہے، لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم لوگوں کو دی ہوئی چیز واپس نہیں لیا کرتے۔ چنانچہ اس نے آپ علیہ السلام کی نسبت لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ یہ جان کر وہ بہت شرمندہ ہوا۔ ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے غلاموں میں بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، آؤ ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو شخص نجات حاصل کرے وہ دوسرے شخص کے لیے نجات کی سفارش بارگاہ الہی میں کرے گا۔ غلاموں نے حیرانی کے ساتھ عرض کیا، اے جگر گوشہ رسول، آپ کو ہم غریبوں کی سفارش کی کیا حاجت ہے، جبکہ آپ کے نانا حضور سرور کائنات شفیع روز جزا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنے افعال سے شرم آتی ہے کہ کس طرح قیامت کے روز اپنے نانا کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ سکوں گا۔ ایک دفعہ کسی شخص نے آ کر عرض کی کہ اے ابن رسول، مجھے خدا کا دیدار کراؤ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا؟ انہیں کہا گیا تھا کہ تو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس شخص نے عرض کی، سنا تو ہے لیکن میں امت محمدیہ سے ہوں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ایک شخص ایک فریاد کرتا ہے کہ میرے دل نے اپنے خداوند کریم کو دیکھا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے غلاموں سے فرمایا کہ اس شخص کو باندھ کر دریائے دجلہ میں پھینک دو۔ آپ علیہ السلام کے غلاموں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ جب اس شخص کو دریا میں پھینک دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر کی طرف اچھالا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دریا کو مخاطب کر کے کہا، اس کو نیچے اور اوپر خوب ہوتے دے۔ آپ علیہ السلام دریا کو کہتے رہے اور دریا اس کو نیچے اوپر اچھالتا رہا۔ جب اس کی حالت غیر ہو گئی تو وہ کہنے لگا، اے خداوند کریم، مجھے بچا لے۔ جو ہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ لفظ سنے تو غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو فوراً نکال لو۔ چنانچہ جب اس کو کچھ دیر بعد ہوش آیا تو آپ نے پوچھا، کیا تو نے خداوند کریم کو دیکھا؟ اس نے عرض کی، یا ابن رسول، جب تک خدا کے سوا غیر سے امداد کا طالب رہا ایک حجاب سا دل میں محسوس کرتا رہا۔
لیکن جب خداوند پر بھروسہ کیا تو میرے دل میں ایک سوراخ کی راہ سے روشنی محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے بالکل اطمینان ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اب تو اپنے دل کے سوراخ کی حفاظت کر۔ خلیفہ منصور نے ایک رات اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو پکڑ کر لاؤ تاکہ میں انہیں قتل کر دوں۔ وزیر نے کہا، کیا وہ صادق جو گوشہ نشین اور عبادت الہی میں مصروف ہے اور بادشاہ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا؟ وزیر کے اس کلام سے بادشاہ ناراض ہوا اور مجبور ہو کر وزیر امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ بادشاہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائیں اور میں اپنے سر سے ٹوپی اتاروں تو تم اس وقت انہیں قتل کر دینا۔ چنانچہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے تو خلیفہ تعظیم کے لیے اٹھا اور بڑی عزت کے ساتھ استقبال کے لیے دوڑا، پھر صدر مسند پر آپ کو بٹھا کر غلاموں کی طرح دست بستہ بیٹھ گیا۔ غلاموں نے بڑا تعجب کیا۔ منصور نے آپ سے خدمت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، دوبارہ مجھے مت بلانا تاکہ میں عبادت الہی میں مصروف رہوں۔ چنانچہ خلیفے نے عزت و اکرام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ اسی وقت بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ 3 دن تک بدستور بے ہوش رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ 3 نمازوں کے وقت تک بے ہوش رہا، یعنی اس کی 3 نمازیں قضا ہو گئیں۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وزیر نے ماجرا دریافت کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب آپ علیہ السلام اندر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ایک عظیم اژدہا آپ کے ہمراہ تھا، جس کا ایک لب محل کے اوپر کے کنگرے پر اور دوسرا سطح زمین پر تھا۔ وہ زبان سے مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرہ بھر بھی تکلیف دی تو میں تجھے نگل جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے اسی اژدہا کے خوف سے عذر خواہی کی اور اس طرح بے ہوش ہو گیا۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کا ایک نمونہ یہ ہے کہ آپ نے ایک غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ جب واپسی میں تاخیر ہوئی تو اس کی تلاش میں نکلے، دیکھا وہ ایک مقام پر سو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جگانے کی بجائے اس کے سرہانے بیٹھ کر پنکھا جھلنا شروع کر دیا۔ غلام کی آنکھ کھل گئی تو وہ بے حد پریشان اور پشیمان ہوا۔ آپ نے فرمایا، دن کام کرنے کے لیے اور رات سونے کے لیے ہے، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ دوسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ جب غلاموں نے قحط کے آثار دیکھ کر غلہ جمع کر دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غلہ فروخت کر دیا جائے اور جس طرح سب زندگی گزاریں اسی طرح زندگی گزاری جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اور گندم ملا کر روٹی پکائی جائے تاکہ دوسرے افراد کے درد و غم میں شرکت کرنے کا موقع مل سکے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام باغ میں غلاموں کے ساتھ خود بھی کام کرتے تھے، اور جب کسی نے منع کیا تو آپ فرمانے لگے کہ طلب معاش میں زحمت برداشت کرنا عیب نہیں ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ ناظرین، خلیفہ منصور نے کئی مرتبہ یہاں تک طے کیا کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں آگ لگا دی جائے تاکہ تمام افراد خانہ گھر کے اندر جل کر مر جائیں۔ چنانچہ بادشاہ وقت کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا اور گھر میں آگ لگ گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب نے بجھانے کی پوری کوشش کی لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ کی۔ آپ علیہ السلام آخر میں آگ سے خطاب کر کے فرمانے لگے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کا فرزند ہوں؟ تیری کیا مجال ہے کہ مجھے یا میرے گھر والوں کو جلا سکے؟ چنانچہ یہ فرماتے ہی آگ تھم گئی اور آپ نے دامن قبا کی ہوا دے کر اسے گلزار بنا دیا۔ ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ تقاضا کیا کہ آپ مجھ سے خوفزدہ کیوں نہیں ہوتے؟ آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، نہ میرے پاس دنیا ہے جس کا خوف ہو اور نہ تیرے پاس آخرت ہے جس کی امید ہو۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور نصیحت کرتے رہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جسے آخرت عزیز ہوگی وہ تیرے ساتھ نہیں رہے گا اور جسے دنیا عزیز ہوگی وہ تجھے نصیحت نہیں کرے گا۔ منصور کے دربار میں بار بار طلب کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام قوم کے سامنے آتے رہے اور لوگ ان کے حالات اور کمالات سے باخبر ہوتے رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک ہندی طبیب کی موجودگی میں طلب کیا اور اس نے روب جمانے کے لیے تقریر شروع کر دی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں علم طب تجھ سے بہتر جانتا ہوں، تو مجھے مروب کرنے کی کوشش نہ کر۔ اس ہندی طبیب نے کہا، آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ طب کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ مرض کا علاج اس کی ضد سے کرو، گرمی کا علاج سرد چیزوں سے اور سردی کا علاج گرم چیزوں سے۔ اس کے بعد امراض کا مرکز معدہ ہے، لہٰذا پہلے اس کی اصلاح کرو، اس کے بعد کسی علاج کی فکر کرو، اور تیسری بات یہ ہے کہ بہترین علاج پرہیز ہے۔ طبیب ہندی نے آپ کی بات کی تائید کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ علم کتاب نہیں ہے، یہ عطا پروردگار ہے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طبیب سے یہ سوالات کیے: نمبر 1، آنسوؤں اور رطوبتوں کی جگہ سر میں کیوں ہے؟ نمبر 2، بال سر پر کیوں ہیں؟ نمبر 3، پیشانی پر بال کیوں نہیں ہیں؟ نمبر 4، پیشانی پر شکن کیوں ہے؟ نمبر 5، دونوں پلکیں آنکھوں کے اوپر کیوں ہیں؟ نمبر 6، ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟
نمبر 7 آنکھیں بادامی شکل کی کیوں ہیں؟ نمبر 8 ناک کا سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہے؟ نمبر 9 منہ پر 2 ہونٹ کیوں بنائے گئے ہیں؟ نمبر 10 سامنے کے دانت تیز اور داڑھ چوڑی کیوں ہے اور ان دونوں کے بیچ میں لمبے دانت کیوں ہیں؟ نمبر 11 دونوں ہتھیلیاں بالوں سے خالی کیوں ہیں؟ نمبر 12 مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ نمبر 13 ناخن اور بال میں جان کیوں نہیں ہوتی؟ نمبر 14 دل صنوبری شکل کا کیوں ہے؟ نمبر 15 پھیپھڑے کے 2 حصے کیوں ہوئے اور وہ اپنی جگہ کیوں حرکت کرتا ہے؟ نمبر 16 جگر کی شکل محدب کیوں ہے؟ نمبر 17 گردے کی شکل لوبیے کے دانے کی طرح کیوں ہے؟ نمبر 18 گھٹنے آگے کو کیوں جھکتے ہیں پیچھے کو کیوں نہیں جھکتے؟ نمبر 19 دونوں پاؤں کے تلوے بیچ سے خالی کیوں ہیں؟ طبیب ہندی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان سوالات کو سن کر مدہوش ہو گیا کہ ان کا تعلق فن طب سے نہیں ہے بلکہ اسرار خلقت اور رموز کائنات سے ہے، اور رموز کائنات کو نمائندہ خالق کائنات کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ چنانچہ طبیب ہندی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان سوالات کے جوابات کا تقاضا کر دیا، اور آپ علیہ السلام نے بالترتیب اسی طرح جوابات ارشاد فرمائے۔ نمبر 1 سر آنسوؤں اور رطوبتوں کا مرکز نہ ہوتا تو گرمی کی شدت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ نمبر 2 بال سر پر نہ ہوتے تو تیل وغیرہ جڑوں تک نہ پہنچ سکتا اور دماغ گرمی اور سردی سے محفوظ نہ ہو سکتا۔ نمبر 3 پیشانی بالوں سے اس لیے خالی ہے کہ اس جگہ سے آنکھوں تک نور پہنچتا ہے۔ نمبر 4 پیشانی پر شگنیں اس لیے ہیں تاکہ آنکھیں وغیرہ پسینے سے محفوظ رہیں۔ نمبر 5 پلکیں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ آفتاب کی شدت بقدر ضرورت اثر کر سکے اور سونے میں بھی سہولت ہو۔ نمبر 6 ناک دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے ہے تاکہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو کر آنکھوں تک پہنچے۔ نمبر 7 آنکھیں بادامی شکل کی اس لیے ہیں کہ سرما وغیرہ کا استعمال آسانی سے ہو سکے۔ نمبر 8 ناک کا سوراخ نیچے کی طرف اس لیے ہے تاکہ رطوبتیں آسانی سے خارج ہو جائیں۔ نمبر 9 ہونٹ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اوپر سے آنے والی رطوبتیں دہن کے اندر نہ جانے پائیں اور منہ میں غذا روک سکے۔ نمبر 10 داڑھی مردوں کو اس لیے دی گئی تاکہ مرد اور عورت میں امتیاز قائم ہو سکے۔ نمبر 11 اگلے دانت اس لیے تیز ہیں تاکہ چیز کا کاٹنا آسان ہو، اور داڑھ اس لیے چوڑی ہے تاکہ غذا کا پیسنا آسان ہو، اور دونوں داڑھوں کے درمیان دانت اس لیے لمبے ہیں کہ دونوں کو سنبھال کر رکھ سکیں۔ نمبر 12 ہتھیلیوں پر بال اس لیے نہیں ہیں تاکہ چھونے میں اور سختی اور نرمی کا اندازہ کرنے میں آسانی ہو۔ نمبر 13 بال اور ناخن میں جان اس لیے نہیں کہ انہیں بار بار کاٹنا پڑتا ہے۔ نمبر 14 دل صنوبری شکل کا اس لیے ہے کہ پھیپھڑے میں بآسانی داخل ہو سکے اور اس کی ہوا سے ٹھنڈک پاتا رہے۔ نمبر 15 پھیپھڑے کے 2 حصے اس لیے ہیں تاکہ دل ان کے درمیان رہے۔ نمبر 16 جگر مادب شکل کا اس لیے ہے تاکہ باقاعدہ معدے کے اوپر رہے اور اپنی گرانی اور گرمی سے غذا کو ہضم کرتا رہے۔ نمبر 17 گردہ لوبیے کی شکل کا اس لیے ہے کہ منی پشت کی جانب سے اس میں آتی ہے اور اس کے پھیلنے اور سکڑنے سے آہستہ آہستہ نکلتی ہے۔ نمبر 18 گھٹنے پیچھے کی طرف اس لیے نہیں جھکتے کہ چلنے میں آسانی ہو، ورنہ آدمی چلتے وقت گر پڑتا۔ نمبر 19 دونوں پیروں کے تلوے اس لیے خالی ہیں تاکہ دونوں کناروں پر بوجھ پڑنے سے پیر آسانی سے اٹھ سکیں، ورنہ سارے بدن کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ طبیب ہندی نے ان جوابات کو سننے کے بعد حیرت سے پوچھا، آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ علم اپنے جد بزرگوار سے حاصل کیا ہے، اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العالمین سے حاصل کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہا کہ آپ تمام اہل زمانہ سے زیادہ علم کے مالک ہیں۔ ناظرین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مدت تک استفادے کی غرض سے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، اور فقہ و حدیث کے متعلق بہت بڑا ذخیرہ آپ علیہ السلام کا فیض صحبت تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے فرزند رشید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا ہے، جس کا ذکر عموماً تاریخوں میں پایا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں آئندہ اور گزشتہ کا علم اور الہام کی صلاحیت اور ملائکہ کی باتیں سننے کی طاقت عطا کر دی گئی ہے۔ ناظرین، عبد الملک بن مروان کے دربار میں ایک قدری عالم آیا جس کا نظریہ یہ تھا کہ انسان اپنے معاملات میں بالکل آزاد ہے اور خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس نے اپنے دعویٰ پر ایسے دلائل پیش کیے کہ تمام اہل علم عاجز رہ گئے۔ آخر میں خلیفہ عبد الملک نے مدینہ منورہ سے امام باقر علیہ السلام کو طلب کیا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھیج دیا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اعتراض کیا کہ یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تجھے سورہ الحمد یاد ہے؟ اس نے تلاوت شروع کر دی۔
جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خدا کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو اس سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ قدری مدہوش ہو گیا اور یوں مجلس سے مناظرہ برخاست ہو گئی۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ نماز اثر ادا کرنے کے بعد میں مسجد حرام کے قریب واقع پہاڑ جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا یا رب کی صدا بلند کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر وہ یا اللہ کا ورد کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کی سانس پھر پھول گئی۔ پھر کہنے لگا یا حیو یا قیوم، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر وہ شخص یا رحمانو کہنے لگا، یہاں تک کہ اس کی سانس پھر پھول گئی۔ پھر وہ یا ارحم الراحمین کا ورد کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی سانس پھول گئی۔ جب وہ فارغ ہوا تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا، اے اللہ، انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور تو کھلا دے، میری چادر بھی پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا کر دے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم، اس کی بات ابھی پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا موسم ہی نہیں تھا، اور انگوروں کے ساتھ ساتھ 2 چادریں بھی تھیں۔ جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا، میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ جب آپ نے دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا تھا۔ اس نے کہا، آئیے اللہ پاک کا نام لے کر کھائیے اور کوئی چیز بچا کر نہیں رکھیے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے۔ ان انگوروں میں بیج نہیں تھے اور میں نے ایسے عمدہ اور لذیذ انگور پہلے کبھی نہیں کھائے تھے۔ میں نے خوب سیر ہو کر انگور کھائے مگر اس ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر اس شخص نے مجھے فرمایا، ان چادروں میں سے جو پسند ہو اسے لے لو۔ میں نے کہا، مجھے چادر کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، تم تھوڑی دیر چپ ہو جاؤ تاکہ میں انہیں پہن لوں۔ چنانچہ میں آڑ میں ہو گیا۔ اس نے ایک چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کیا اور دوسری اپنے اوپر اوڑھ لی۔ پھر اس نے اپنی اتاری ہوئی 2 چادریں اپنے ہاتھ میں لیں اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ صفا و مروہ کے مقام پر پہنچا تو اسے ایک آدمی ملا اور کہنے لگا، اے اللہ پاک کے پیارے رسول کے بیٹے، مجھے لباس پہنائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو لباس پہنائے۔ اس نے دونوں چادریں مانگنے والے کے حوالے کر دیں۔ پھر میں نے اس آدمی سے پوچھا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام ہیں۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بہت تلاش کیا مگر کہیں موجود نہ پایا۔ مجھے آپ کی جدائی پر بہت صدمہ ہوا۔ ناظرین، ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں ہم ایک جگہ کھجور کے سوکھے ہوئے درختوں کے پاس ٹھہرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آہستہ سے کچھ پڑھا جو میں نہ سمجھ سکا۔ پھر آپ نے ان سوکھے درختوں سے فرمایا، اللہ پاک نے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جھک رہے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، قریب آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر انہیں کھاؤ۔ میں نے ایسی مزیدار کھجوریں اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھیں۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ علیہ السلام سے دعا کے لیے عرض کیا کہ اللہ پاک مجھے اتنا مال دے کہ میں بہت سے حج کروں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے بکثرت مال عطا فرما تاکہ یہ اپنی زندگی میں 50 حج کرے۔ چنانچہ اس شخص کو اتنا مال ملا کہ اس نے پورے 50 حج ادا کیے۔ جب وہ شخص 91 مرتبہ حج کے لیے مقام جوفہ پہنچا اور غسل کے لیے نہر میں گیا تو پانی کی تیز موجیں اسے بہا کر لے گئیں اور وہ اسی پانی میں ڈوب کر فوت ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت اپنی گائے کے مرنے پر رو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ پاک تمہاری گائے زندہ فرما دے؟ عورت نے عرض کیا، آپ مجھ سے اس طرح مذاق کرتے ہیں حالانکہ میں پہلے ہی مصیبت میں ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عورت سے فرمایا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس گائے کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناظرین، ایک شخص نے مکہ مکرمہ میں ایک چادر خریدی اور ارادہ کیا کہ یہ چادر ہرگز کسی کو نہیں دوں گا بلکہ اپنے انتقال کے بعد برکت کے طور پر اسی کا کفن بناؤں گا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ جب میں میدان عرفات سے مزدلفہ آیا تو وہ چادر مجھ سے گم ہو گئی۔ اس پر مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر جب میں صبح کے وقت مزدلفہ سے مینا کی طرف آیا تو مسجد خفیف میں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک آدمی جو تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس سے آیا تھا مجھ سے کہنے لگا، آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں جلدی سے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کرنے کے بعد ایک طرف بیٹھ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چادر مل جائے جو تمہاری موت کے بعد تمہارے کفن کا کام دے؟ میں نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ،
وہ تو کافی دنوں سے گم ہو چکی ہے، مل جائے تو کیا بات ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے غلام کو آواز دی تو وہ چادر لے آیا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا تو یہ وہی چادر تھی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے لے لو اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ ناظرین، شواہد النبوت میں درج ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں ایک شخص 10,000 دینار یعنی 10,000 سونے کے سکے لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے اس پیسے سے کوئی مکان وغیرہ خرید لیجئے گا تاکہ میں حج سے واپسی پر اولاد کو لے کر وہاں رہنا شروع کر دوں۔ پھر حج سے واپسی پر وہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے، جس کی پہلی حد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، دوسری حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تیسری حد نواس رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور چوتھی حد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ لو میں نے اسے تحریر بھی کر دیا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور خط لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی وہ شخص بیمار پڑ گیا۔ اس نے وصیت کی کہ اس خط کو میرے انتقال کے بعد میری قبر میں رکھ دینا۔ گھر والوں نے دفن کرتے وقت اس خط کو قبر میں رکھ دیا۔ دوسرے دن دیکھا تو وہی خط قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے یہ لکھا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اسے جنت میں مکان عالی شان مل گیا۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مرتبہ خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف فرما تھے کہ مکھیاں بار بار خلیفہ کے منہ پر بیٹھتی تھیں۔ خلیفہ نے تنگ آ کر عرض کیا، اے ابو عبداللہ، اللہ پاک نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ آپ علیہ السلام نے خلیفہ کو چوٹ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا تاکہ ظالموں اور مغروروں کو ذلیل کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عالی نسب ہونے کے باوجود عاجزی کے پیکر تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگرد، بہت بڑے عالم و صوفی بزرگ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے عرض کی، حضرت اہل بیت میں سے ہونے کی حیثیت سے مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا کہ اہل بیت میں سے ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے خود میری پیروی کا حق ادا کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں اعمال صالحہ سے ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے کہ وہ ہستی جن کے جد امجد اللہ پاک کے آخری رسول ہیں، جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارک طبیعت میں خوش اخلاقی تھی، مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ سجی رہتی، مگر جب ذکر مصطفیٰ ہوتا تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت و تعظیم کے سبب آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ کبھی بھی بے وضو حدیث پاک بیان نہیں فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے تھے۔ آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی تھی۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے۔ آپ ریاضت و عبادات اور مجاہدے میں مشہور تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک زمانے تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت مبارکہ میں آتا رہا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا۔ مجھے یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اتنی عظمت و شان کے مالک ہونے کے باوجود بھی موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت قبرستانوں میں تشریف لے جایا کرتے اور فرمایا کرتے، اے قبر والو، کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تو تم کوئی جواب نہیں دیتے؟ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن آئندہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ہو جانے والا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی، تو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ابن آدم، کسی چیز کے نہ ہونے پر کیوں غم کرتا ہے؟ یہ غم کرنا اس چیز کو تیرے پاس واپس نہیں لائے گا، اور کسی موجود چیز پر کیوں تکبر کرتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ نمبر 1، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے۔ وہ سراب یعنی ریتلی زمین کی وہ چمک جو چاند یا سورج کی روشنی پڑنے سے پیدا ہوتی ہے، جس پر پانی کا دھوکہ لگتا ہے، اسی کی طرح ہے۔ وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ نمبر 2، بے وقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ نمبر 3، کنجوس شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ نمبر 4، بزدل آدمی، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔
نمبر 5 فاسق آدمی، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے جو شخص بے بسی کے وقت 5 مرتبہ یا ربنا کہے تو اللہ پاک اسے اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے امان بخش دے گا، اور وہ جو چیز چاہتا ہے اسے عطا فرمائے گا۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے پروردگار۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پر ہمیشگی چاہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار کی کثرت کرو۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا اے دنیا، جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صدقے کے ذریعے رزق میں اضافہ اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ اللہ رب العزت نے سود کو اس لیے حرام کیا تاکہ لوگ بھلائی کرنے سے نہ رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو محروم کر دیتا ہے۔ دین میں لڑائی جھگڑے سے بچو، کیونکہ یہ دل کو مصروف رکھتا اور نفاق پیدا کرتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا تنگ دست یعنی غریب نہیں ہوتا۔ پرہیزگاری سے افضل کوئی ذات راہ یعنی سامان سفر نہیں۔ خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ 15 رجب المرجب 148 ہجری کو کسی بدبخت نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دیا جو آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف جنت البقیع میں اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کی خوب برکتیں عنایت فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد بن علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کسی غلام کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا تمام مال و اسباب بھی چھین لیا۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے پاس گئے تو وہ اس وقت اپنی چادر زمین پر بچھا رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے میرے غلام کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کا مال و اسباب سب چھین لیا ہے، میں تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ سے بد دعا کروں گا۔ یہ سن کر داؤد نے مذاق کرتے ہوئے کہا کیا تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے گھر واپس آ گئے اور آپ نے تمام رات رکوع و سجود میں گزار دی۔ اس کے بعد صبح کے وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے داؤد کے حق میں بد دعا فرمائی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ کسی نے داؤد کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک دفعہ حضرت ابو بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ گیا تو میرے ہمراہ ایک کنیز بھی تھی۔ میں نے اس کنیز سے مباشرت کی اور پھر غسل کے لیے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ان کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا اے ابو بصیر، شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ انبیاء کرام اور ان کی اولاد کی رہائش گاہوں پر عالم جنابت میں نہیں جانا چاہیے۔ ابو بصیر نے کہا اے ابن رسول اللہ، میں نے بکثرت آدمیوں کو آپ کے پاس آتے دیکھا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید آپ کی ملاقات کی دولت پھر ہاتھ نہ آئے، اس لیے میں بھی ان تمام کے ہمراہ آ گیا۔ یہ کہہ کر میں تائب ہوا کہ آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، اور پھر میں باہر لوٹ آیا۔ ناظرین، ایک شخص نے بیان کیا کہ میرا ایک دوست تھا جسے منصور نے قید میں ڈال دیا۔ میری ملاقات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوران حج عرفات کے میدان میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے میرے دوست کے بارے میں پوچھا۔ میں نے عرض کیا حضور، اسے تو منصور نے قید میں ڈال رکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس قیدی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی اور کچھ وقت کے بعد فرمایا خدا کی قسم تمہارا دوست قید سے نجات حاصل کر چکا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ جب میں حج سے فارغ ہو کر واپس آیا تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا تمہیں قید سے رہائی کس دن ملی تھی؟ اس نے کہا مجھے عرفہ کے روز عصر کی نماز کے بعد رہائی مل گئی تھی۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ہمیں ایک جگہ کھجور کے سوکھے ہوئے درختوں کے پاس ٹھہرنا پڑا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اندر ہی اندر کچھ پڑھنا شروع کر دیا جو میں ہرگز نہ سمجھ سکا۔ پھر اچانک آپ نے ان سوکھے درختوں کی طرف منہ کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم میں ہمارے لیے جو رزق پیدا فرمایا ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ اسی اثنا میں دیکھا کہ وہ جنگلی کھجوریں آپ کی طرف جھک رہی ہیں جن پر تر خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا میرے قریب آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھجوریں کھائیں۔ ایسی مزیدار کھجوریں اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں کھائی تھیں۔ وہاں ایک اعرابی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا آپ جیسا جادو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ہم ساحر و کاہن نہیں ہوتے۔ ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں اور وہ قبول فرماتا ہے۔ اگر تم چاہو تو ہماری دعا سے تمہاری شکل تبدیل ہو جائے
اور تمہاری شکل کتے کی شکل بن جائے۔ اعرابی نے اپنی جہالت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے کہا، ہاں آپ دعا کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا کی تو اعرابی کتا بن کر اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ارادت مندوں سے فرمایا، اس کا تعاقب کرو۔ چنانچہ ایک شخص جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس موجود تھا، وہ اس کے پیچھے گیا تو دیکھا کہ یہی کتا اپنے گھر میں جا کر اپنے بال بچوں اور گھر والوں کے سامنے دم ہلانے لگا۔ گھر والوں نے اسے عصا مار کر دوڑا دیا۔ میں نے واپس آ کر تمام حال عرض کر دیا۔ اتنے میں وہ کتا بھی آ گیا اور آپ کے سامنے زمین پر لیٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی تو وہ انسان بن گیا۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے اعرابی، میں نے جو کچھ کہا تھا اس پر یقین ہے یا نہیں؟ اب اعرابی کہنے لگا، جی حضور، میں ایک بار نہیں بلکہ 1000 مرتبہ آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک روز بکثرت افراد کے ہمراہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ پرندوں میں سے 4 پرندے پکڑیے اور پھر انہیں اپنی طرف بلائیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تھا تو کیا وہ پرندے ہم جنس تھے یا مختلف جنس کے تھے؟ پھر آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اگر تم طلب کرو تو میں تمہیں ویسا ہی کر کے دکھا دوں۔ ہم نے کہا، جی ہاں، ضرور کر کے دکھائیں۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مور ادھر آ جاؤ۔ اسی وقت مور حاضر ہو گیا۔ پھر فرمایا، اے کوے ادھر آ جاؤ۔ فوراً ایک کوا حاضر ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے باز ادھر آ جاؤ۔ اسی وقت ایک باز حاضر ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے کبوتر ادھر آؤ۔ فوراً ایک کبوتر حاضر ہو گیا۔ جب 4 پرندے آ گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ایک کا گوشت دوسرے سے ملا دو، لیکن ہر ایک کے سر کی حفاظت کرنا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مور کے سر کو پکڑ کر فرمایا، اے مور کھڑا ہو۔ ہم نے مشاہدہ کیا کہ مور کی ہڈیاں، مور کے پر اور مور کا گوشت اس کے سر کے ساتھ مل گئے اور وہ ایک صحیح سالم مور بن گیا۔ اسی طرح دوسرے 3 پرندوں سے واسطہ پڑا تو وہ بھی زندہ ہو گئے۔ ناظرین، جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا تو حاکم عباس کلبی نے یہ 2 بیت پڑھے، ہم نے زید کو کھجور کے تنے پر پھانسی دے دی اور میں نے کبھی ہدایت یافتہ شخص کو تختہ دار پر لٹکتے نہیں دیکھا۔ تم نے حماقت کے سبب سے حضرت علی کو حضرت عثمان سے بڑھا دیا، حالانکہ حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ پاک اور بہتر تھے۔ جب یہ دونوں بیت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کان میں ڈالے گئے تو آپ نے ان کے حق میں بد دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، اگر تیرا بندہ واقعی جھوٹا ہے تو اس پر اپنا کتا مسلط کر دے۔ پھر اسے بنو امیہ نے کوفہ بھیج دیا، لیکن اسے راستے میں شیر نے پھاڑ دیا۔ جب یہ خبر آپ علیہ السلام کو پہنچی تو آپ نے سجدے میں سر رکھ کر فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر دیا۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میں ان کے متعلق صرف بہتر بات ہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت امام باقر علیہ السلام سے، انہوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور انہوں نے نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت کی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابوبکر صدیق سے افضل کسی انسان پر آج تک نہ سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں نے روایت میں غلط بیانی کی ہو تو مجھے کل بروز قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہو، اور میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کیوں نہ بیان کروں کہ میں تو خود روز قیامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حضرات شیخین کریمین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت سے ناواقف ہیں، وہ سنت سے ناواقف ہیں۔ میں نے اہل بیت میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو ان سے محبت نہ رکھتا ہو۔ مزید فرماتے ہیں، بے شک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مشاہدہ ربوبیت سے بھرا ہوا تھا، ان کے دل میں اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرتے تھے، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر اکثر اللہ اکبر جاری رہتا تھا۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم مجھ سے ان کے بارے میں پوچھتے ہو جنہوں نے جنت کا پھل کھایا، اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں جو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ نہ کرے۔ ناظرین، ایک دفعہ خلیفہ منصور نے ربیع کو حکم دیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو میرے دربار میں حاضر کرو۔
جب ربی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو خلیفہ کے سامنے لے کر آیا تو منصور نے آپ سے کہا، اگر میں کسی گروہ کے واسطے سے کوئی فتنہ اٹھاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے مار ڈالے، مگر تم فتنہ برپا کرتے ہو اور تمہارا ارادہ ہے کہ خون ریزی ہو۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے منصور، میں نے ایسی کسی بات کی آرزو کی ہے یا عملی طور پر کچھ کیا ہے؟ اگر تمہارے سامنے ایسی کوئی بات پہنچی ہے تو وہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ اگر کسی نے کوئی فتنہ پیدا کیا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر آپ کے بھائیوں نے ظلم و ستم ڈھائے تھے تو آپ نے انہیں درگزر فرما دیا تھا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری نے غلبہ پایا تو آپ نے صبر سے کام لیا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ عطا ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ تمام کے تمام نبی تھے اور تمہارا نسب بھی ان سے ملحقہ ہے۔ خلیفہ منصور کہنے لگا، یا حضرت، یہ تمام کا تمام آپ نے سچ کہا۔ چنانچہ خلیفہ منصور نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلا کر اپنے تخت پر اپنے پاس بٹھا لیا اور پھر کہنے لگا، آپ کی یہ بات فلاں شخص نے مجھے بتائی تھی۔ خلیفہ نے اسے دربار میں حاضر ہونے کا حکم صادر فرما دیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس سے پوچھا، اے شخص، کیا تم نے یہ باتیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنی ہیں؟ اس شخص نے کہا، ہاں میں نے سنی ہیں۔ خلیفہ منصور کہنے لگا، کیا تم اس کی قسم کھانے کے لیے تیار ہو؟ اس شخص نے کہا، ہاں میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس شخص نے ان الفاظ کے ساتھ قسم کھائی، قسم ہے اس ذات برحق کی جو معبود حقیقی ہے اور وہی ذات عالم غیب و شہادت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے خلیفہ، میں اسے قسم دیتا ہوں۔ خلیفہ کہنے لگا، ہاں آپ اسے قسم دے دیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، میں بری ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت سے، اور میں نے نجات حاصل کر لی اپنی طاقت اور قوت سے۔ تحقیق کہ اس نے ایسا اور جعفر نے ایسا کہا۔ وہ شخص اس طرح قسم کھانے سے گریز کرنے لگا۔ آخر اس نے قسم کھا لی اور قسم کھاتے ہی حاضرین کے سامنے گر کر ہلاک ہو گیا۔ خلیفہ منصور کہنے لگا، اس مردود کو گھسیٹ کر باہر لے جاؤ۔ ربی نے کہا کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منصور کی ملاقات کے لیے آئے تھے تو آپ علیہ السلام منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لب مبارک عالم حرکت میں رہے اور منصور کا غصہ جاتا رہا۔ منصور نے بہت زیادہ وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا اور آپ کو مسرور و شادمان رکھا۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خلیفہ سے اٹھ کر باہر تشریف لائے تو ربی نے کہا، یا حضرت، اس وقت خلیفہ تو آپ سے بہت ناراض تھا۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اندر ہی اندر کچھ پڑھا جس سے خلیفے کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ربی، میں اس وقت اپنے دادا حضور امام حسین علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا پڑھ رہا تھا۔ وہ دعائے حسینی یہ تھی، اے میرے سامان حرم، میری سختی کے وقت اور اے مددگار، میری تکلیف کے وقت میری حفاظت فرما، اپنی اس آنکھ سے جو سوتی نہیں اور حفاظت کر اپنی ثابت قدمی سے جو زیادتی نہیں کرتا۔ ربی نے کہا، یہ مذکورہ دعا میں نے حفظ کر لی اور جب بھی مجھے کوئی مشکل کا سامنا ہوتا تو میں یہ دعا پڑھتا اور مشکل آسان ہو جاتی تھی۔ اس طرح میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، حضور، آپ نے اس شخص کو پہلی قسم پوری ہونے سے پہلے دوسری قسم کیوں دی؟ اس پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ربی، انسان اللہ تعالیٰ کی یکسوئی سے عظمت بیان کرتا ہے تو اسے علم کی دولت سے سرفراز کیا جاتا ہے جس سے وہ اپنی سزا سے مطلع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے قسم دی تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے کانوں نے سماعت کیا ہے اس کا بہت جلد بدلہ دے دیا۔